پریشان حال ہے تو اس آیت کریمہ کی جو تلاوت کرے کہ عَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. انسان جتنا بھی پریشان حال ہو تصویر لے دے دعا کرے خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی دعا ضرور خدا استجاب سے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ عَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. یعنی ترجمہ یہ نہیں کہہ رہا پروردگار عالم کہہ رہا ہے کون میرا بندہ ہے کون مضطر ہے کون پریشان حال ہے تو جو مجھے پکارے مجھ سے طلب کرے میں اس کی دعاؤں یہ خدا انسان کو جب بھی کوئی پریشانی ہو اس آیت کا ورد کرے انشاءاللہ خدا بند عالم کی امداد کا. اور سب سے بڑا وسیلہ یہ ہمارے پاس ایسا وسیلہ ہے کہ کسی طرح پہ جانے کے اگر نہ ہو تو طلب علم ایک پر آ جائیے اور ان کا وسیلہ بنائیے تو خدا بند عالم آپ کی پریشانی کو یہ تو دیکھیے خدا نے محترم کہ جب رسول نبی کریم تاجدار مدینہ اللہ کے نبی جب مکے سے زندگی کی شروع مکے کے لوگ جب جان گے نبی اللہ کے اس لیے کہ ان کو جو ہے رسالت ملی ہے خدا بند عالم جو ہے جب انہیں پوری ظاہری طور پر جو ہے تبلیغ کرنے کا حکم ملا نبی کو جب پوری ظاہر سب جان گے اللہ کے رسول نبی تو لوگ آتے تھے جب ان کے پاس کوئی پریشانی ہوتی جب ان کے پاس کوئی پریشانی ہوتی نبی کے پاس آتے اور کہتے تھے کہ یا نبی اللہ آپ میرے حق میں دعا کرتے تاکہ میری پریشانی دور ہو. نبی کا یہ اصول تھا نبی کا یہ دستور تھا کارنامہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا کرتے اور دعا کرنے کا طریقہ کیا تھا اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ارحم فلا علی فلا بحق علی ابن علی علیہ وسلم. اے پروردگار تو فلاں شخص کی دعا کو قبول فرما اس پر اپنی رحمت نازل فرما اس کے تو فرما بحق علی ابن علی علیہ وسلم. یہ نبی کریم دعا نبی اللہ کو ایک وسیلہ بنا دیتے کہ بحق احمد مرسل یا نبی محمد مصطفیٰ بحق علی ابن علی لوگ آتے جب پریشان ہوتے تھے آتے تھے پر نبی اللہ میرے حق میں دعا کیجیے اور اللہ کے رسول کا یہ اصول کا یہ کارنامہ تھا کہ وہ ہمیشہ علی کو اپنا وسیلہ بناتے تھے اللہم الہم اللہ بحق علی ابن علی جب کئی سال مکے کی زندگی گزر گئی مکے کی زندگی گزر اور مکے میں سارے صحابہ نے کہا کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو اللہ کے نبی جو ہے صرف علی کا وسیلہ دیتے ہیں آخر ہم لوگ بھی تو بیٹھتے ہیں ہم لوگ بھی تو ساتھ ہیں ہم لوگ کا وسیلہ تو دیتے نہیں ہیں یہ آپس میں چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں تو ایک نے جو ہے کہ سے کہا کہ آج تو ابھی ہم پریشان ہو رہے ہیں تب رسول اللہ جو علی کا واسطہ دے رہے ہیں اچھا اس دن کا انتظار کرو کہ جب علی پریشان ہوں گے جب علی کو ضرورت ہوگی تو ہم میں سے کسی کا یا تمہارا وسیلہ دیں گے یا میرا وسیلہ دیں گے. یہ بیچاروں کی حاجت جو ہے دلی میں رہ گئی. اب سوچتے رہے وہ دن بھی آ گیا کہ رسول اللہ جو ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں بھی چلے آئے اور مدینے میں بھی وہی رسول اللہ کہ لوگ پریشان ہوتے تھے تو نبی کے پاس آتے تھے کہتے یا رسول اللہ میرے گھر میں دعا کیجیے تو نبی وہ اللہ کے رسول جو ہمیں سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس پر رحمت نازل اپنے راہ رسول اللہ جب 3 سال ہو گئے 2 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے چوتھے سال میں داخل ہوا ایک مرتبہ رسول اللہ ہے اب علی ہے نبی جو اللہ کے نبی جو ہے مسجد نبی میں عبادت میں مشغول ہے صحابہ کرام جو ہے علی آتے ہیں نبی کے دروازے کو دروازہ کھولا نبی کو سلام کیا کہتے سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ نہیں
بڑی شان خانم، لہٰذا میرے حق میں دعا کیجیے۔ اب جو مکے والے کے وہ بات بھولے نہیں تھے، یہ اجازت پرانی بات ہے، مکے کی ہے، اور مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں بھی رسول آ گئے، لیکن ان کے دل میں جو ہو وہ بات پرانی والی یاد ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا یا نبی اللہ میرے حق میں جو ہے دعا کیجیے، میرے حق میں دعا کیجیے، تو اللہ کے نبی نے جو دعا کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیے جملے پر غور کیجیے گا کہ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے علی کے لیے دعا کی، کہا کہ اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب، یعنی کسی کا وسیلہ نہیں دیا، علی کی پریشانی کے لیے علی ہی کا وسیلہ دیا۔ اب اس میں جو ہے جو بیٹھے ہوئے تھے آپس میں چیمیں گوئیاں ہونے لگی کہ یہ تو مذہب ہو گیا، جب کوئی غیر آتا ہے وہ بھی جب اپنی دعا کراتا ہے تو علی کا واسطہ دیتے ہیں، آج علی پریشان ہو کے آئے ہیں تو علی کا وسیلہ دے رہے ہیں، یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ جب ان کے دل میں یہ بات نہ دل میں حسن نہ ہوئی تو آخر بول اٹھے یا نبی اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ جو ہے غیروں کے لیے بھی علی کا وسیلہ دیتے ہیں، جب آج علی پریشان ہوئے ہیں تو علی کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں تم اپنی بات کر رہے ہو، جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں بھی علی کا وسیلہ دیتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھیں یہی گلے بیٹھے یا رسول کو کربلا کے میدان رولا رولا جب امام حسین علیہ السلام اسے تین یعنی کسی تہذیب اخلاق بھائی چارگی سب کچھ امام حسین کربلا میں پورا جتنا جسے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فرمان چڑھایا وہ سب کچھ حسین کربلا کے میدان میں بچا، سب کو بچا دیا، اپنے قیمتی خون دے کر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اب یہاں سے جناب زینب سلام تاریخ کو ملتا ہے کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، 11 محرم اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، بے رحمی سے اسیر کیا گیا، اسیر کرنے کے بعد اسے کوفے سے گزرتا ہوا شام کے بازاروں سے لا کے قید خانے میں مقید کر دیا۔ عزیزان محترم، شام کا قید خانہ ایسا قید خانہ تھا کہ جس کے تین میں دھوپ پڑتی تھی اور رات میں شبنم گرا کرتا، رات میں شبنم گرتی تھی، ایسے قید خانے میں جو ہے اہل حرم کو مقید کیا گیا۔ جب اہل حرم کو مقید کر لیا گیا تھا، تین دن جناب سید سجاد نے اپنے حفیظ زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جو ہمیشہ کھڑے ہو کے نماز قید خانے میں جب جناب زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سید سجاد جو ہے غور سے اپنی پھوپھی کو دیکھ رہے تھے اور اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ میری پھوپھی آئے بیٹھ کے نماز پڑھ۔ جناب فضا نے جب دیکھا کہ سجاد جو ہے اپنے پھوپھی کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو جناب فضا نے کہا بیٹا سجاد کیا دیکھ رہے ہو؟ تو جناب سجاد نے کہا کہ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ میری پھوپھی کے اندر اتنی طاقت قیام نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ تو جناب فضا نے کہا بیٹا سجاد تمہاری پھوپھی کیا کرے؟ ارے یزید کی طرف سے اتنا مختصر سا کھانا اور پانی آتا ہے
सलामत रखे, कोई हम न दे स्वर्ग में सरकार सईद शोहरा के उसकी बीवी फौरन तैयार हो गई। उसने खाना और पानी को तैयार किया, एक तश्त में रखा। रखने के बाद अपने शोहर के पास आती है, कहती है मेरे सरदार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये खाना और पानी ले जाकर खुद कैदियों को खिला दूं। अब्दुल्ला ने कहा कि कोई मुफादा नहीं, कोई हर नहीं, तुम भी ले जा सकती हो। उसकी बीवी ने तश्त को अपने सर पर रखकर कैदखाने की तरफ बढ़ी। जब कैदखाने के करीब आई तो गौर से कैदखाने में देख एक मर्तबा जिंदा बाहर ने कहा बीवी तू क्या देख रही? उसने कहा कि मैं ये खाना और पानी लेके आई हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि कैदखाने में कुर्लिया ने ताला लगा हुआ है। अगर तू इसे खोल दे तो मैं ये खाना और पानी कैदियों को खिला दूं। वो भी मुहिबाने अहले बैत था, जिंदाबाद मुहिब्बे अहले बैत था। उसने कहा कि मैं फौरन ताला खोल दिया। जनाब उस मोमिना ने खाना और पानी को लिया, कैदखाने के अंदर दाखिल हुई। जब कैदखाने के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखा? ये कि उसने जिंदान को देखा, यानी मौला सज्जाद को देखा, जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में ज़ारदार तोप था। उस मोमिना ने कुछ पूछना चाहा उस कैदी से, लेकिन कैदी जो है बोल न सका। सिर्फ हल्का सा इशारा किया। वो मोमिना समझ गई कि ताके गिरफ्तार से बोला नहीं, ताके गिरफ्तार से बोला नहीं जाता। वो मोमिना खाना और पानी लेकर अंदर गई। अंदर जाने के बाद कैदियों को गौर से देखना शुरू किया। जनाब फिजा ने पूछा बीबी क्या देख रही हो? मोमिना ने कहा कि मैं यही जानना चाहती हूँ कि इस आखिर किसी का सालार कौन है। अल्लाह उस मोमिना ने कहा कि मैं यही जानना चाहती हूँ कि उस काफिले के सालार कौन है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि वो बीबी जिसकी गोद में वो बच्ची बैठी है, जिसका कुर्ता उसके खून से उसके बदन पर चिपका, जिसके लिए चाक है, वही बीबी काफिला सालार है। मोमिना ने खाना और पानी को अपने सर पर रखे हुए बीबी ज़ैनब के करीब पहुंची। पानी जैसे ही खाना और पानी जमीन पर रखा, बच्चे दौड़ कर खाना और पानी के इर्द गिर्द आ गए। आगे कहते हैं बीबी अरे मुझे खाना न दे लेकिन पानी मुझे पिला दे, मैं कई दिन से मुझे जी भर के पानी नहीं मिला। मोमिना ने कहा बच्चे जरा दम ले लो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगी, पानी भी दूंगी। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो है उस मोमिना ने बीबी ज़ैनब से पूछा ए बीबी अरे तू कहाँ की रहने वाली है? जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं मदीने की रहने वाली हूँ। जैसे मदीने का नाम सुना उसके दिल में मोहब्बत की लहर, अल्लाह अकबर, उसके दिल में मोहब्बत की लहर दौड़ गई। जैसे मदीने का नाम सुना, सुन के कहती है जब तुम मदीने की रहने वाली है तुम किस मोहल्ले से है? मोहल्ले बनी हाशिम से। अब जैसे जैसे करीब होती जाती है बीवी मोमिना के दिल में मोहब्बत पैदा होती। मोमिना कहती है मोहल्ले बनी हाशिम से तो क्या आप मेरे आका मौला हुसैन को जानती है? बीबी ज़ैनब ने सर का पीठ में रखा कि कौन मुसलमान नबी ज़ादा से वाकिफ है। अल्लाह अकबर। वो मोमिना फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब मुख्तसर करता हूँ। जनाब ज़ैनब ने पूछा ये बीबी अच्छा तो अपना मतलब बयान करिए, खाना और पानी
شفایاب نہ ہوئی. میرے بابا سے کسی نے کہا کہ مسلمانوں کا نبی مدینے میں رہتا ہے تو ان کے پاس چلا جا. اگر تیری بیٹی کے حق میں دعا کر دیں گے تو تیری بیٹی شفایاب ہو جائے گی. وہ جو ہے اپنی بچی کو لیتا ہے مدینہ منورہ میں آتا ہے. میرے رسول پر آیا. آنے کے بعد نبی کو سلام کیا. نبی نے سلام کا جواب دیا. کہا کہ بھائی کیوں آئے؟ اس مومن نے کہا کہ یہ میری اکلوتی بیٹی ہے کہ بچی ہے، اکثر بیمار رہا کرتی ہے، لہٰذا میں بہت دور کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. رسول نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بچی کے حق میں آپ دعا کر دیں کہ میری بچی شفایاب ہو جائے. ابھی اس میں رسول نے گفتگو ہو رہی تھی. وہ مومنہ بیان کرتی ہے کہ اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آیا. نبی نے اپنی آغوش میں اسے اٹھا لیا. اٹھا کے کہتے ہیں اے بیٹا اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. جیسے ہی اس نے میرے سر پر، بچے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اس تاریخ سے لے کر آج تک کبھی بیمار نہیں ہوئی. تو میرے بابا نے پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا اس بچے کا نام حسین ہے. میں نے بھی دیا کر لیا. یہ سب چنا جو ہے نظر حسین کا کھانا بنا کر مولا حسین کو اپنے نظر بناتی ہوں اور ان کی سلامتی کے لیے میں دعا کرتی ہوں. اللہ اکبر. جیسے بی بی زینب نے سنا، سن کے کہا اے مومنہ اب سلامتی کی دعا نہ کرنا. جس کی سلامتی کی تو دعا کرتی ہے وہ تیرا آقا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، کربلا میں مارا گیا. اے بیوی وہ حسین شہید ہو گیا. اگر اسی کا سگونوں کے نیزے پر ہے، میں اس کی بہن زینب ہوں. جس کے ہاتھوں میں ہتھیار، پیروں میں بیڑیاں دیکھ رہی ہے، یہ اسی کا بیٹا سجاد ہے. وہ میری بچی بھتیجی حسین کی چہتی بچی سکینہ. آئے سکینہ، وہ بھی قید خانے میں اپنے بابا کو اختیار کر کے رویا کرتی. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عين حتى تسكنه وارزقه وتمتعه فيها طريقا.
Amen.